بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے راز کو پہنچانا، یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے اس کی مثال دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے۔ بعض علماء نے، آپ اس کو تفسیر میں دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو کا مطلب اللہ اور رسول نے جو شریعت دی ہے، جو فرائض مقرر کیے ہیں، حقوق متعین کیے ہیں، اس کو ترک مت کرو، اس کو چھوڑو مت، اس کی مخالفت مت کرو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہوگی۔ رسول کی خیانت کے معنی میں کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت کا ترک کرنا اور ان کی نافرمانی اور مخالفت کرنا رسول کی خیانت ہے۔ اور اسی میں جوڑ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے قول و حدیث کے مقابلے میں امام کی بات، بزرگ کی بات، پیر کی بات، باپ دادا کی بات، اپنے نفس کی بات کو اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آتی، لوگ یہ کہیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر اس کو رد کرتا ہے اور کسی شرعی بنیاد کی بجائے کسی اور بنیاد پر کسی اور کی بات کو مانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیانت کر رہا ہے۔ رسول کے مقام پر امام کو، پیر کو بیٹھا رہا ہے کہ پیر صاحب کی مانوں گا، جو عبادت انہوں نے بتائی بدعتی وہ کروں گا، جو سنت ہے وہ نہیں مانوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اس میں کمی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جن شیطان کا اور دوسرا علاج بتایا، اس میں کمی لگتی ہے۔ پیر بابا نے ہمارے ارد گرد کے میڈ ان انڈیا طریقوں اور دعاؤں کو سہارا بنا کر لوگ وہ رقیہ کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر رہے ہیں۔ پوری شریعت میں دیکھیے جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے کہ رسول کے طریقے اور تعلیم کو چھوڑ کر آپ نے کوئی اور چیز مانی، آپ کو پتہ چل گیا نماز میں یہ سنت ہے، نہیں مان رہے ہیں، میرے امام کا مسلک نہیں ہے۔ اب اس کی کتنی بھی تعویل کریں، مجھ کو الزام دے کہ مولانا صاحب اختلافی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ خود اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے کہ رسول کی بات معلوم ہونے کے بعد کوئی ایک دلیل آپ بتا دیجئے کہ اس کو چھوڑ دینا جائز ہے کسی مسلمان کے لیے۔ وہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کا درجہ کیا ہے یہ الگ بات ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قمیص میں بٹن لگاتے تھے، یہ ہم کو اگر پتہ چل گیا تو ایک مومن بندہ رسول کے مقابلے میں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ہم اختیار کریں رسول کا چھوڑ کے؟ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو ایمان والا ہے ہی نہیں، منافق ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کرنا، ہاں۔ اسی طریقے سے خیانت کے معنی میں ایک بات حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کی، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے قول نقل کیا، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تظہروا لہ الحق ما یرضی بہ منکم، کہ ایسا مت کرو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کام کر رہے ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو، حق کا اظہار کر رہے ہو جس سے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ سامنے تو ایسا کام کر رہے ہو کہ وہ آپ خوش ہو جائیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے جاتے ہو، غیر حاضری میں رہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مجلس سے اٹھ کر کہیں دوسری جگہ جاتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، آپ کی بات کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ منافقین یہود و نصارہ یہود کرتے تھے، یہ خیانت ہے رسول کے ساتھ۔ اب اگر کوئی مومن اس میں شریک ہو جائے تو وہ بھی خائنوں میں، منافقوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، ہاں، اس وقت سامنے اور پیچھے کی بات ہے۔ آج میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ ایک آدمی سے اگر آپ پوچھیں، ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، کتنے لوگ بدعتی لوگ سنت سے اور رسول سے محبت کا مظاہرہ کریں گے؟ سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں، چوٹ لگتی ہے تو لگے، اس چوٹ کی وجہ سے غور کریں۔ سادہ سودہ بولنے سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قدم قدم پر پامال کریں گے، کہیں گے اللہ کے رسول کی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بدعتی تہوار منائیں گے جو نہ اللہ کے رسول نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، چاروں اماموں نے نہیں مانا، یہ مناتے ہیں۔ یہ خود خیانت ہے شریعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو میں آج کے زمانے میں یہ جو عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، آج اس کی شکل یہ ہے کہ زبان سے تو آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، آپ کی اتباع کرتا ہوں، آپ کی میٹھی میٹھی ہو، کھٹی کھٹی ہو، جو بھی سنت ہے سب پہ عمل کرتا ہوں۔ کھٹی اس معنی میں کہ کہیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاں، کہ کسی سنت پر عمل کرنے میں، ختنہ کرانے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کرا رہے ہیں کہ سنت ہے، شعار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے مانتا ہوں، یہ زبان سے تو کہتا ہے، لیکن عمل میں نفس کے خلاف سنت آ گئی، شادی بیاہ گھر میں، ارے چلتا ہے اتنا، لین دین کرنا ہے، ارے سودی لین دین نہیں کریں گے تو ہندوستان میں ترقی نہیں کر پائیں گے، چلتا ہے اتنا۔ کالج میں جا رہی ہے بچی، بے پردہ ہو رہی ہے، شادی میں اختلاط ہو رہا ہے، اب آج کا ماحول ہے، چلتا ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں پائے گا۔ فلاں جگہ کام کرنا ہے، رشوت دیے بغیر کام نہیں چلے گا، کیا کریں گے؟ اسکول کھولی ہے، مدرسہ تک کھلا ہے تو وہاں ضرورت سے زیادہ فیس اور زبردستی جو ہے پیسہ لے رہے ہیں، اس کے بغیر چلے گا کیسے؟ ہم کمائیں گے کیسے؟ چلتا ہے۔ ہر جگہ ہم نے راستے ڈھونڈ لیے ہیں، شریعت کو اس طرح دیکھے تو کسی میدان میں نہیں ہے کہ ہر جگہ ارے تھوڑا سا موقع ملا ہے، چھٹی ملی ہے تو انجوائے کر لیں، کھیل کود، ہاں نوجوان کر رہے ہیں، ہاں یہی تو عمر ہے نا، تھوڑا کھیل کود کر لینا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔
ابھی کر لو، رمضان میں توبہ کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں جو کہہ رہا ہوں 2-4 مثالیں میں نے دی ہیں، زندگی کے ہر میدان میں یہ مزاج بن گیا ہے ہمارا کہ ابھی عمر ہے، ابھی موقع ہے، ابھی یہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں یہ ہے۔ شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ کا امتحان بھی کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ عام حالات میں سبھی بولتے ہیں میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کوئی دوسری محبت آ جائے، آپ کے خواہش نفس آ جائے، باپ دادا اور فلاں کی رسم و رواج آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آپ یہ چنتے ہیں یا یہ چنتے ہیں۔ وہاں آپ فیل ہو گئے تو آپ نے خیانت کی، امتحان میں فیل ہو گئے، جانتے بوجھتے مخالفت کر رہے ہیں کہ ہاں چلو جوانی ہے، ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے، ہاں عورتوں کی خواہش ہے، ہاں بچے چاہتے ہیں۔ تو عورتوں کی خواہش اور بچوں کی چاہت میں اگر آپ نے شریعت کو پامال کیا تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ اس معنی میں آگے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اس کے چکر میں آگے تم خیانت مت کرو۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔